الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موجود ہے چینل پر خطیب کالا کوٹ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو حضرت صاحب کی بارگاہ اقدس میں ہماری طرف ایک سوال ہے کہ اج موجودہ دور میں خاص کر ایک مسئلہ جڑو ہے وہ عوام میں بڑو مشہور ہے، اس تو مراد ماری یہ ہے کہ جگہ جگہ جن جمعہ پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس کے نال اگر جت جمعہ نہیں بھی ہے تو وہ زور نہیں پڑھی جا رہی، اور بہت سارا اور جڑا شریعت مطالعہ کی روشنی میں سوال ہیں یا بہت سارا معاملات ہیں اس نال جڑیا ہوا، وہ بھی اس کے نال جڑیا ہوا، وہ ہماری رہنمائی کریں حضرت صاحب، اور دسیں کہ جمعہ کی شرائط یا جمعہ قائم کرنے واسطے کہ شرائط ہیں، اور جمعہ جت اگر پڑھے جا رہے ہیں تو اس کے بارے کے حکم ہے، اگر جت جمعہ جائز نہیں تو وہ زور بھی نہیں پڑھی جا رہی احتیاطی طور پر جس نام کا، تو اس کے بارے کی شرعی حکم حضرت؟ نحمدہ و نسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ جمعہ کی نماز عام نماز کی طرح نہیں جی جی کہ ہر امام بن گئے اور ہر ملا اٹھ کھڑو ہوئے تو اس نے نو جمعہ قائم کر لیو، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ واسطے بادشاہ اسلام شرط ہے، سب سے پہلی چیز۔ جی جی اور بادشاہ اسلام جتنی جس جگہ میں دار الحرب ہے، دار الاسلام نہیں، ات اگر لاکھ مسلمان بھی آباد ہوگا جمعہ پڑھیں گا تو جمعہ نہیں زور نہیں ادا ہونے لگی بلکہ گناہ ہوئے گا۔ سب سے پہلی شرط ہے اس کی بادشاہ اسلام، اور بادشاہ اسلام اگر نہیں تو پھر اس کو موزون جسنا بادشاہ اسلام اجازت دے ہے یا جڑو قاضی وقت ہے۔ مثال کا طور پر ہندوستان میں ہندوستان اگرچہ دار الاسلام ہے، دار الحرب نہیں، اور ات کا شہر میں مغلیہ دور کا مسلمان بادشاہ نے جمعہ پڑھے ہیں تو آج بھی جمعہ قائم کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط بادشاہ اسلام ہے، اور دوسری شرط ہے شہر یا فنائے شہر ٹون ایریا، اس کے علاوہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ تیسری شرط ہے جمعہ کے واسطے خطبہ ہونا نماز سے پہلا۔ چوتھی شرط ہے جماعت، اور اس کے بھی تفصیل بھی ہے، بڑا ٹائم نکل جائے گا۔ پنجویں شرط ہے وقت، زور کو وقت نکل گیا تو زور قضا ہے، لیکن جمعہ کو قضا کرنا جڑا وہ جائز نہیں، پھر زور ہی قضا پڑھنی ہے۔ اور چھویں شرط ہے اذن عام، جیل وغیرہ کی مسجدوں میں جمعہ جائز نہیں، جت عام لوگوں نے اجازت ہے مسجدوں کا دروازہ کھلا نہیں اور جمعہ جائز ہے۔ دیہات میں فقہ حنفیہ میں جمعہ جائز نہیں، اور اگر پڑھیں گا تو زور سروں ادا نہیں ہونے لگی، زور رہ جائے گی بلکہ گناہ ہوئے گا، ثواب کچھ نہیں ہونے لگو، بلکہ ایک گناہ نہیں بہت سارا متعدد گناہ ہوئے گا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد تیسری میں اس کی تفصیلاً ڈیٹیل نال ارشاد فرماویں گے۔ دیہات میں جمعہ پڑھنا ایک گناہ نہیں بلکہ متعدد گناہ ہے، تو لہذا دیہات میں جمعہ پڑھیا نہ زور سروں نہیں اترن لگی تو زور کی فرضیت جڑی ہے وہ باقی رہے گی، تو نمازی جڑو ہے وہ گناہگار ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سی جگہ میں حضرت اس طرح گراں پیٹ میں کہیں گا جی فلانا شہر تو فلانا خطیب آئے، فلانا مولوی آئے تو اس نے جمعہ قائم کر چھوڑے تو جی تو پھر لوگ اسی طرح پڑھتا رہیں، مسئلہ ہی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر دیہات ہے جی جی تو دیہات میں کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، اچھا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ وہ نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ دیہات میں جمعہ ہے ہی نہیں۔ جی اگر شہر کو فنا ایریا ہے، ٹاؤن ایریا ہے، شہر کی ضروریات کو ایریا ہے، قبرستان ہے، پولیس کی چھاونی ہے، جس شہر کی ضروریات ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی اوت ہسپتال ہے۔ اگر شہر کو بڑو عالم مان گے جمعہ قائم کرے گا اچھا تو قائم ہو جائے گا، اور اس جمعہ نماز پڑھنی جائز ہوئے گی، بلکہ تو شہری کی طرح فرض بھی ہوئے گا۔ تو شہر یا شہر کا فنا علاقہ، شہر کی ضروریات کے بعد جڑو علاقہ اس میں جمعہ پڑھنا فقہ حنفیہ میں قائے جواز نہیں، کسی جگہ جائز نہیں۔ جی جی حضرت شہر کا جت بہت سارا لوازمات پایا ہے جنہیں جس طرح نے دسے ہیں، اگر شہر پورو ہے لیکن اس میں آبادی کا لحاظ نال اگر غیر مسلم اکثریت ہے اور چاندی لوگ مسلمان ہیں تو پھر بھی جمعہ تو فرض ہو رہا ہے نا؟ بالکل فرض رہے گا، اور شہر وہ ہے جمعہ ات فرض ہے جس کے تحت دیہات آتا ہے۔ جی مثلاً ایک شخص ہے، وہ ایک
جگہ کو رہنے والا ہے تو اس کا بڑا شہر کو نام لیو جائے، فلانا شہر کا فلانا قصبہ میں رہوں، فلانا گرام میں رہوں، فلانی گلی میں رہوں، جی جی تو جس کے تحت دیہات آتا میں وہ شہر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یا کچھ ہے، جی تو جس کے تحت دیہات نہیں آتا جی جی اس جمعہ پڑھنا جائز نہیں، پڑھیں گا تو گناہ ہوئے گا، فقہ حنفیہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح بات ہے۔ رہ گئی تعداد کہ کتنا ایک مسلمان گٹھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال میدان عرفات میں حج شریف کا موقع پر 1,14,000 تھا، لیکن آپ نے ات بھی جمعہ نہیں پڑھے ہو بلکہ ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ یہی ہمارے کو صاحب بڑی دلیل ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جس طرح یہ موجودہ دور میں جنہیں حکومت وقت نے یہ ترمیم کری تحصیلاں حوالے نال کری ہوئی ہے نا، تو اب تو بہت ساری جگہ میں تحصیل جڑی دے دیتی گئی ہیں۔ اب کسی کا ذہن میں ناظرین بھی کو سوال پیدا ہو سکے کہ کہیں گا جی فلانی فلانی جگہ بھی تحصیل ہے، پہلے تو چاند ہی مخصوص جگہ میں اگر انہیں تحصیلوں کے تحت دیہات آتا میں جی جی ایک تحصیل کے تحت چند دیہات آتا میں نا جمعہ جائز ہو جائے گا، جی جی جواز کی شرط پیدا ہو جائے گی۔ اگر دیہات نہیں آتا ایک ہی جگہ کا تحصیل ہے تو اس کے تحت کوئی دیہات نہیں آتا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ مثال کا طور یا درال قلعہ ہماری تحصیل ہے، پھر درال قلعہ جو پراپر ایک جت وہ آفس ہے اس کو دفتر ہے وہ اسی جگہ نہ منے جائے گا کہ اتنے جمعہ قائم ہوا یا ویسے نہیں، دیگر اس کا تحت دیہات آتا ہوئے گا، مثلا لام میں لام دروٹ ہے، پکھنی دروٹ راجپور پاٹو دیگر یہ علاقہ اس کے جاتے تحت آئیں تو ہر جگہ جمعہ نہیں ہونے لگو، برابر تحصیل کو لے گو۔ اچھا جی تحصیل ہے ات ہے نا، اچھا اچھا یعنی یہ دیہات میں ہر گرام جمعہ پڑے ہو جائے، زور نہیں سروں اتروں لگی۔ اچھا اچھا سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام بڑی پیاری وضاحت حضرت صاحب نے کری، اور اس کے واسطے انہوں نے یہ بھی دسیو کہ اس کے بارے میں مزید تفصیل نال گل بات کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر دیہات میں جمعہ پڑھنے کا پر کیونکہ بڑو ایک سنجیدہ سوال ہے اور بڑو سنگین بھی ہے، اور بہت سارا لوگ اس میں مبتلا ہے جڑا کہ شرعی طور پر کسی چیز نہ نہیں پہنچتا اور ویسے اپنے طور پر انہوں نے جمعہ بنایا ہے۔ تو اگر مزید تو انہیں تفصیل جاننا چاہیں تو حضرت صاحب کو نمبر ہم تو انہیں دس سنا 8802324886، اس نمبر پر تم کال کر گئے جنہیں فون کر گئے کسی بھی دنیا کا کونا تو تم مزید جانکاری شرعی طور پر بھی لے سکیں، خاص کر جمعہ کا حوالے تم نے اگر کوئی مزید گل بات کرنی ہے تو تم ضرور حضرت صاحب نے سوال کریے جو نمبر میں تم نے دس چھوڑی ہے، تو مزید رہنمائی واسطے بھی تم ان کو گل بات کر کے سوال کر کے تو جواب لے سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔